اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے ملاقات کے حالات و واقعات۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں اور انہیں 3 دن تک اپنا مہمان بنائے رکھتے ہیں، مگر 2 دن تک ان سے ملاقات نہیں کرتے۔ شہر کے گیٹ پر قافلے والے ان کے منتظر تھے۔ شام تک ان کا انتظار کیا۔ جب وہ نہیں پہنچے تو پہرے دار سے پوچھا وہ کب آئیں گے۔ پہرے دار نے بتایا وہ عزیز مصر کے مہمان بنے ہوئے ہیں، معلوم نہیں کب آئیں گے، انتظار بے سود ہے، آپ روانہ ہو جائیے۔ تیسرے دن 10 بھائی بہت خفا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہاں دعوت اڑانے نہیں آئے، گندم خریدنے آئے ہیں، ہمیں بتایا جائے ہمیں یہاں کیوں روکا گیا ہے، ہمارے خاندان والے ہمارے منتظر ہیں، وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ وہ حسنات سے پوچھتے ہیں وہ مجھے پہچانیں گے تو نہیں؟ حسنات کہتی ہے میرا نہیں خیال وہ آپ کو پہچان پائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مینو ابو کو حکم دیتے ہیں بلندی پر میرا تخت آراستہ کیا جائے۔ یہ کنانی جاؤ جلال سے معروف ہوتے ہیں اور شان و شوکت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، انہیں دربار میں لے جائیے، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو میرا سارا منصوبہ خراب ہو جائے گا۔ حسنات کہتی ہے آپ بہت چھوٹے تھے جب انہوں نے آخری بار آپ کو دیکھا تھا۔ مینو ابو نے دربار تک رہنمائی کرتا ہے، وہ دربار کی شان و شوکت اور خوبصورتی کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ مینو ابو نے ہدایت کرتا ہے جب جناب یوزارسف آئیں تو جھک کر ان کی تعظیم کرنا اور جب تک وہ نہ کہیں سر مت اٹھانا، اور جو سوال کریں صرف اس کا جواب دینا۔ جواب نہایت مختصر ہونا چاہیے اور جواب دیتے وقت آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، اور جب جانے کا حکم فرمائیں تو سر جھکا کر نہایت احترام سے باہر جائیے گا۔ دربان اعلان کرتا ہے مشیر خاص فرمانروائے مصر عزیز مصر تشریف لاتے ہیں۔ تمام بھائی ان کے احترام میں جھک جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دربار میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان سب کو جھکا ہوا دیکھ کر ایک لمحہ مسکراتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں آپ اٹھ سکتے ہیں۔ وہ سب سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان سب کو بغور دیکھتے ہیں۔ لاوی انہیں غور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فردن فردن اپنا تعارف کروائیے۔ سب سے پہلے لاوی بولتا ہے ہم فرزندان نبی خدا یعقوب ہیں، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں، میرا نام لاوی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہودا اپنا تعارف کراتا ہے۔ پھر فردن فردن سب اپنا تعارف کراتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ کا پیشہ کیا ہے اور یہاں مصر آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہودا بتاتا ہے ہم غلہ بانی کرتے ہیں اور کاشتکاری بھی، 2 سال سے کنعان کے حد کی زد میں ہے، ہم یہاں گندم کی تلاش میں آئے ہیں۔ شمعون بتاتا ہے ہم سب پر اپنے خاندان کی ذمہ داریاں ہیں، ہم امید کرتے ہیں عزیز مصر اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ کتنے بھائی ہیں؟ ایک بتاتا ہے ہم 11 بھائی ہیں، ایک بھائی بنیامین ہے جو ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بنیامین اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ میرا مطلب ہے اگر بھائی اور بابا کو بھی ساتھ لے آتے تو 2 حصے گندم آپ کو مزید زیادہ مل جاتی۔ تو وہ بتاتے ہیں ممکن نہیں تھا، ان دونوں کو بھی ساتھ لاتے۔ لاوی بتاتا ہے ہمارے بابا نابینا ہیں اور ان میں طویل سفر کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور بنیامین کے ساتھ گہری وابستگی کی وجہ سے وہ اسے اپنے سے دور نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں اتنی گہری وابستگی بنیامین کے ساتھ ہی کیوں؟ کیا آپ لوگ ایک باپ سے نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ایک باپ سے ہیں، البتہ ایک ماں سے نہیں ہیں۔ یہودا بتاتا ہے بنیامین کا ایک بھائی یوسف تھا جس کو بھیڑیے کھا گئے تھے۔ اس واقعہ کے بعد بابا نے یوسف کی جگہ بنیامین کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آپ کی باتوں سے لگتا ہے آپ کے بابا یوسف کو والہانا چاہتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں ان کی بینائی کا زائل ہونے کی اصل وجہ ہی یوسف کی جدائی اور ان کی گریہ زاری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا آپ کو اپنے بھائی سے محبت تھی؟ سب خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ لاوی کہتا ہے وہ تو جناب علی ظاہر ہے، وہ ہمارا بھائی تھا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن جب آپ لوگ اپنے بھائی کا واقعہ سنا رہے تھے تو مجھے آپ کے انداز بیان سے کوئی دکھ درد کے آثار دکھائی نہیں دیے۔
जबकि भेड़िए का एक भाई को खा जाने का वाक़या तो काफ़ी दर्दनाक होता है। क्या ऐसा नहीं है? सब के सब नज़रें चुराते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सर झुका लेते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मालूम होता है आपके यहाँ आने का मकसद कुछ और ही है। यहूदा कहता है, जनाब हमने जो कहा सच कहा, न जाने क्यों आप हमसे बदगुमान हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जज्बाती हो जाते हैं और अपने तख्त से उठकर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, मालूम नहीं आपने हकीकत को छुपाने के लिए ये कहानी सुनाई है। क्या मालूम आप मिस्र में खलल डालने के लिए आए हैं, और क्या मालूम आप मुखालिफ हुकूमतों के ख़रीदे हुए कारिंदे नहीं हैं। लावी कहता है, जी नहीं अली जनाब, ये तोहमत फ़र्जंदाने अम्बिया की शान शान नहीं है। दूसरे भाई कहते हैं, अली जनाब फ़र्जंदाने अम्बिया इन तोहमतों से मुबर्रा हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप नूह नबी की औलाद और कबील के वाक़े से बेखबर हैं। आप लोग सही वाक़या बयान करो। वो कहते हैं, हमने जो कहा सच कहा, हम कसम खाते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कसम खाने की बजाय अब जब दोबारा आओ तो अपने 11वें भाई को साथ लेकर आना। मुस्तक़बिल में आपके बयानात की सदाकत का पता चल जाएगा। मुलाहज़ा किया, मैं एक अच्छा मेहमान नवाज़ भी हूँ और गंदम भी पूरी नाप तोल कर देता हूँ। अगर आप अपने भाई को साथ लेकर आएंगे तो उसे भी गंदम दी जाएगी, और उसको साथ ना लाने की सूरत में किसी को भी गंदम ना दी जाएगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मालिक इब्न ज़र को हुक्म देते हैं, इन्हें भी पूरी गंदम दी जाए और कीमत इनसे वसूल कर ली जाए। अलबत्ता आइंदा सफ़र में हमारी शर्त याद रखी जाए। अब आप लोग जा सकते हैं। वो सर झुकाकर मुदबाना अंदाज से चले जाते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम मालिक इब्न ज़र से कहते हैं, मेरे भाइयों से जो गंदम की रकम वसूल करें वो मौका पाकर वापस रख दीजिए। उनकी गंदम की अदायगी मैं खुद करूँगा। हसनात पूछती है, गंदम की कीमत वापस करने की वजह नहीं समझ सकी। आप अपने भाइयों को मुफ्त ही गंदम दे दें। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसकी वजह यह है कि गंदम की कीमत जब वो वापस पाएंगे तो इसकी वजह जानने के लिए दोबारा मिस्र ज़रूर आएंगे। कसर से बाहर आकर लावी कहता है, मुझे लगता है मैंने अजीज़े मिस्र को कहीं देखा है। एक और भाई भी उसके कॉल की हमायत करता है और कहता है, ये चेहरा जाना पहचाना लगता है। यहूदा और शमून तंजन कहते हैं, हाँ हाँ, बचपन में कई बार हमने इकट्ठे गल्लाबानी की है और भेड़ बकरियां भी चराई हैं। फिर वो अपने भाइयों को कहकर लगाकर मजाक उड़ाते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं और गंदम वसूल करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ से उनको गंदम के साथ आटे का एक थैला भी हदियतन दिया जाता है ताकि वो रास्ते में आटा गूंद कर रोटियां बना सकें। वो गंदम लेकर अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बनियामिन को उनके साथ मिस्र जाने की इजाज़त देते हैं या नहीं। ये जानने के लिए हमारी नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी खुदा की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगाही दीन को फैलाने में हमारे साथ ताउन करें। सी यू नेक्स्ट एपिसोड। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।